بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، اگر نظام سے عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنا غصہ جو ہے وہ کم کر لیں اور ضدیں یا انا کا جو انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے اس کو ختم کریں۔ اب جناب، ایک تو حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ مذاکراتی کمیٹی انہوں نے بنا دی، ٹیم انہوں نے تشکیل دے دی، لیکن کمیٹی بنانے سے پہلے حکومت کو نیت باندھنی پڑے گی، نیت بنانی پڑے گی کہ ہاں ہم واقعی سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ لیک ہو گیا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب، جس طرح کی خبر آ جائی اور جس طرح سے وہ خبر آئی، 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ایسے لگتا ہے جیسے واقعی لیک ہو گیا۔ اور اگر جج صاحب سے پہلے کوئی اور شخص فیصلے کے بارے میں یہ بتا دے کہ جناب یہ فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا یا کب آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جج صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ 18 دسمبر کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا۔ 1 سال سے زائد عرصہ لگا اس کے جو دلائل مکمل ہونے میں یا فیصلہ محفوظ کرنے میں۔ یہ ٹرائل تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ چلتا رہا اور اس کے بعد 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا، پھر 4 دن کا گیپ دیا گیا۔ تب بھی یہی لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے ان کو دوبارہ سے اس جانب لے کے آیا جائے کہ کوئی ڈیل کی جائے، نہیں تو آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا۔ اب یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی بات نہیں بنی۔ اب فیصلہ کیوں نہیں آیا اور یہ خبر کیسے جو ہے وہ باہر آئی، جج صاحب سے پہلے میڈیا تک یہ باتیں کیسے پہنچی؟ تو محمد مالک صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر دی کہ فیصلہ جو ہے جو 23 دسمبر کو آنا تھا سوموار کے دن، وہ فیصلہ نہیں آ رہا۔ حالانکہ اس سے پہلے کل کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو، ان کی وکلاء کی ٹیم کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جناب آپ کل صبح 10 بجے جو ہے وہ تشریف لے آئیں، یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد 5 بجے کے قریب ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ابھی یہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا۔ اب پہلے محمد مالک صاحب یہ خبر دیتے ہیں، اس پہ بیپر بھی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد منیب فاروق صاحب بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب واقعی یہ فیصلہ ابھی نہیں آ رہا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو کبھی وزیر بن جاتے ہیں، کبھی وہ اسکالر بن جاتے ہیں، کبھی وہ صحافی بن جاتے ہیں، جو نگران وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اس سیٹ اپ میں، یہ انتخابات جو کروائے گئے ہیں ان میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی، منیب فاروق صاحب نے بھی یہی بات کی، جس کے آخر میں جج صاحب نے بھی آگے یہ بتایا ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہونے جا رہا ہے۔ فیصلہ جو ہے وہ ہم ابھی 23 دسمبر کو نہیں سنائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کو یہ کہا گیا کہ جناب کل جو ہے وہ اس چیز کا ڈیسیژن کیا جائے گا کہ کب یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور خبریں یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتے ہیں کہ جس طرح اس دن بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی، آپ نے 8:30 بجے تک 2 بجے یہ آخری سماعت اس کی شروع ہوئی اور رات 8:30 بجے تک جاری رہی، اس کے بعد آپ نے فیصلہ محفوظ کیا، پھر ڈیٹ بھی دی 23 دسمبر کی، تو اتنی جلدی میں اگر آپ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا تو آپ اس وقت سنا دیتے، کوئی شارٹ آرڈر جاری کر دیتے، یا اب جو ہے وہ آپ 23 کو ہی وہ فیصلہ سنا دیتے۔ لیکن تاخیر کیوں؟ کچھ صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ابھی لکھا ہی نہیں گیا، فیصلہ بھی تحریر کیا جائے گا۔ لیکن جو اس پہ سب سے زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ جو نئے کیونکہ رولز آ گئے، جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد جوڈیشری کے، تو ان رولز کے تحت نئے ججز تعینات ہونے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اگر احتساب عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے تو اس کے بعد معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا، تو جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے ساتھ بھی کوئی تو ان کی ٹیم کا بندہ ہونا، کیونکہ باقی جو ججز ہیں ان پہ تو اعتبار نہیں کہ اگر اس کی ریویو کی اپیل لگ گئی، فیصلے کی نظر ثانی کی درخواست اسلام آباد میں آ گئی، فیصلہ یہاں پہ چیلنج کر دیا گیا، تو عامر فاروق کے ساتھ کون ہوگا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو حکومت کی یا سسٹم کی مانے گا؟ کیونکہ ان ججز پہ تو اعتبار نہیں ہے، ان میں زیادہ وہی ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو اب ویٹ اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ وہ جج جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیے، ہمایوں دلاور صاحب نے جس طرح توشہ خانہ کا فیصلہ ان کو پیراشوٹر جج بنا کے، کسی اور کا کیس تھا، ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے لگایا، انہوں نے عمران خان صاحب کو اس میں سزا سنائی اور اس کے بعد چلتے بنے باہر چلے گئے۔ اس کے ساتھ جو جسٹس شاہ رخ نمن صاحب ہیں، اس طرح کے جو جج ہیں ان کے نام آ رہے ہیں کہ جی ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ آگے تعیناتی کی جائے گی۔
رولز کمیٹی کے مطابق جو نئے رولز بنائے گئے عدلیہ کے، اس کے بعد عامر فاروق صاحب کی سٹرینتھ بڑھا کے پھر فیصلہ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں یہ سنایا جائے، تاکہ نظر ثانی کی یا اس فیصلے کے خلاف جو اپیل آئے گی وہ آئے، تو جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے کوئی زیادہ مشکلات نہ ہو کہ ہم نے جناب یہ سارا کچھ کرنا۔ پھر وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ صحافی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو ابھی لکھا بھی نہیں گیا، لیکن ایک اینگل اور جو اس سے لوگ نکال رہے ہیں وہ یہ نکال رہے ہیں کہ جناب کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہی بات کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم نہیں ہو رہی، تو مذاکرات کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ سافٹ کارنر جو ہے وہ شاید دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی جو ہے وہ کوئی سزا نہ دی جائے۔ لیکن اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ میرٹ پہ قانونی طور پہ جو فیصلہ بنتا تھا اس میں اگر آپ نے ایک گڈ ول جیسچر دینا مذاکرات سے پہلے تو پھر وہ فیصلہ کرنے دیتے، آئینی اور قانونی طور پہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا وہ فیصلہ کر دیا جاتا، چاہے اس میں سزا ہوتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر میرٹ پہ وہ فیصلہ آتا ہے اور اس میں وہ بری ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو اس میں بری کیا جاتا، ان کو فیئر ایک فیصلہ سنا دیا جاتا، تو یہ ایک زیادہ اچھا جیسچر ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب مذاکرات کی باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، حکومت نے کمیٹی بھی بنائی ہے، اور کمیٹی کے اندر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب شامل ہیں، نوید قمر، ڈاکٹر خالد مقبول، علیم خان اور چودھری سالک حسین بھی کمیٹی کا حصہ ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے جناب امید ظاہر کی ہے کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کے لیے مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ پھر جناب وہ گارنٹیاں کہتے ہیں کہ ادھر سے بھی چاہیے، نواز شریف صاحب سے بھی گو تھرو چاہیے کہ جی ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، حالانکہ نواز شریف صاحب اس وقت سیاسی نظام کا سب سے ناقص حصہ ہے کہ وہ نہ اس وقت 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، خود جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو دیا نہیں گیا، تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کیا اجازت دینی تھی، مذاکرات کہیں اور سے ہونے، لیکن خیر جی تحریک انصاف نے خیر مقدم کیا اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو اپریشیٹ کیا انہوں نے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں کہ حکومت کو ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ ماننے پڑیں گے، لیکن نیت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ حکومت کو کمیٹی بنانے سے پہلے نیت بنانی پڑے گی، کیونکہ آج برسٹر عقیل صاحب ہوں یا جو عطا تارڑ صاحب ہیں وہ ہوں، ان کی توپوں کے رخ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے آج جو ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا سر پیر کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ خواجہ صاحب کو لندن میں بیٹھے اچانک ایسا کیا یاد آیا کہ جناب میں یہ پریس کانفرنس کر دوں، جس میں انہوں نے وہی باتیں کی۔ ایک تو یہ وہ ڈر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رچرڈ گرینیل نے ان کے سر پہ ڈالا، جو وہ بار بار ٹویٹ کیا گیا اور پھر ری ٹویٹ کیا گیا فری عمران خان، تو اس ڈر کو اتارنے کے لیے شاید لندن میں بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ اس میں انہوں نے خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے سر پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں، تو جناب عمران خان نے 24 نومبر کو یہ دکھا دیا تھا کہ عوام کے ساتھ، عوام کے سر پہ بیٹھ کے عمران خان جو ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان کی کال پہ لوگ باہر نکلے جن کے اوپر آپ نے گولیاں چلائیں۔ عمران خان صاحب کو کسی بھی اس امریکہ کے نظام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 8 فروری کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح ووٹ پڑے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کس نے سر پہ بٹھا کے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھانے کی باتیں کی، عوام نے بات کی۔ آپ لوگوں نے الیکشن، آپ کہتے ہیں کہ جناب 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ آر ٹی ایس بٹھا کے، خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بات کی کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا گیا، تو 2018 کے اگر ابھی کمپیریزن بھی کیا جائے نا تو کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ 2024 زیادہ رگڈ تھا یا 2018 زیادہ رگڈ تھا، کیا جس تناسب سے کہ 17 سیٹوں والوں کو اس وقت وزیر اعظم بنایا گیا اور 100 سے زائد سیٹیں دے دی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، وہ زیادہ بڑی دھاندلی تھی یا 2018 کی زیادہ بڑی دھاندلی تھی؟ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب نے کچھ ذاتی حملے کیے، پھر 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے پہ بھی بولے، اس فیصلے پہ جس پہ جج صاحب کو خود نہیں پتا کہ وہ فیصلہ سنانا کب ہے، میں نے سنانا ہے بھی یا نہیں سنانا، فیصلہ لکھا بھی گیا یا نہیں لکھا گیا، تو یہ سارے جناب وہ معاملات ہیں کہ جن پہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی نا تو آپ صلح کر لیں، آپ نہ کریں، وہ ضد وہ نہ توڑ دیں۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔